سورت نمبر 37 الصافات کی آیت 11 ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ صاحب تفسیر یہاں لکھتے ہیں مشرک لوگ آخرت میں پیدا ہو کر کھڑا ہونا ناممکن بتاتے تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ تم کو چپکتی مٹی سے پیدا کر دیا، حقیر مخلوق ہو، جبکہ فرشتوں جیسی مخلوق اور آسمان، زمین، ستارے ہم نے پیدا کر دیے۔ واقعی آسان اور مشکل کی بحث ہوتی تو انسان کا پیدا کرنا زیادہ آسان کام ہے، اور زمین، آسمان، فرشتوں کا پیدا کرنا اس سے بڑا کام ہے، لیکن اللہ کے لیے نہ یہ مشکل نہ وہ مشکل۔ سورۃ الاحقاف کی آیت 33 کی تفسیر ہے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کر ڈالا، تھکان نے اس کو چھوا تک نہیں۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسانی لاشوں کو زندہ کر دکھائے۔ مردوں کو زندہ ہونے میں جن کو شک ہے ان کی عقل ماری گئی ہے، اور اس کائنات کے پورے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اناڑی کے اناڑی رہے۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کو بنا ڈالے اس کے لیے یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ سورہ قاف کی آیت 3 اور 4 اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ سورت نمبر 50۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تفسیر فرماتے ہیں مردے کا جسم زمین میں سڑ گل جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ایک مدت کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس پر کافر تعجب کرنے لگے کہ ایسی حالت میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے بہت سادہ بات یہاں فرمائی کہ اس سے کیا فرق پڑا۔ انسانی لاشوں کو زمین، پانی، آگ نے تباہ کر دیا تو یہ سب کچھ ہمارے علم سے اور قانون حفاظت کے تحت ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے بکھرے ہوئے ذرات کو پھر جمع کرنا ہم کو کیا مشکل ہے۔ ہماری نگہبانی کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں، سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ مر کر انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ فرشتوں کی کسٹڈی میں رہتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ موت کے بعد تو برزخ کی زندگی ہے۔ دیکھیے سورہ یونس علیہ السلام کی آیت 92 اور سورۃ الحجر کی آیت 24 و 25۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں بدن سے آدمی کی روح نکلنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یہ عالم دنیا کی زندگی اور قیامت کے بیچ کے وقفے کا نام ہے۔ قیامت میں جی کے جوڑ ملائے جائیں گے۔ اذا النفوس زوجت سے معلوم ہوا کہ آدمی روح اور جسم کے جوڑ کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہ سکتا ہے۔ عالم آخرت میں دونوں کو الگ الگ رکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی جب چاہے زندہ کر دے۔ جو لوگ مر گئے وہ سب دربار الہی میں قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہیں گے۔ نیک لوگ علیین میں اللہ تبارک و تعالی کے مہمان ہیں، اور بدکار لوگ سجین کے کارکنوں کے تحت حراست میں ہیں، اور جو ابھی مرے نہیں یا آگے پیدا ہو کر مریں گے وہ سب اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے کوچ کر کے آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الانبیاء آیت 95۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ یہاں ایک بار موت کا شکار ہونے کے بعد آدمی عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ یوم الحساب تک اسے وہیں حوالات اور کسٹڈی میں رہنا ہے۔ پھر قیامت کے دن مردے زندہ ہوں تو ان روحوں کو جسم میں داخل ہو کر حساب دینے کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر کسی نے پھر دوبارہ پیدا نہیں ہونا ہے۔ جو لوگ نیکی اور بدی کا بدلہ چاہنے کے لیے ہر انسان کو دوسری تیسری بار یہاں پھر جنم لینے کی بات کہتے ہیں وہ بے دلیل اور غیر معقول ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو جاننا چاہیے کہ آدمی کا عمل بہت دیر تک
نتائج کا سبب بنا رہتا ہے۔ آدمی کے مرنے سے اس کے بہت سے کاموں کے نتائج سامنے آتے ہیں اور ان کا سلسلہ مدتوں جاری رہتا ہے۔ پھر وہی آدمی دوسری بار جنم لے کر اسی دنیا میں آ جائے جہاں اس کے پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ سلسلہ وار جاری ہے، تو ایسی واپسی بے معنی ہی نہیں بلکہ الجھن پیدا کرے گی کہ ابھی پہلی بار کی پیدائش کے کاموں کا نپٹارا ہوا نہیں اور یہی آدمی پھر اس دنیا میں آ گیا اور اس کا نامہ عمل شروع ہوا اور عقیدہ عمل سے پھر دوسری فہرست بننی شروع ہو گئی۔ جاننا چاہیے کہ کسی آدمی نے سرائے، مسجد، کنواں، مدرسہ بنا دیا، اولاد نیک چھوڑی، کسی بیوہ یتیم کی مسلسل روزی کا انتظام کر دیا، اچھی کتابیں لکھیں، عوام کی خدمت اللہ تبارک و تعالی کے نام پر کی، اس کے مرنے کے بعد ان کاموں کا اور بھی ثواب اس کے لیے جاری ہے۔